دیا کراتا ہے حتیٰ تبلغا، جو آخری بلوغت تک کسی بیٹے کی تربیت کراتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ بِالْجَنَّةِ، وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اور آگے بڑھیں، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں ایک مانگنے والی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتی ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کہتی ہے اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پہ آتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، کھانے اور پینے کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، مگر کھانے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اما عائشہ نے اسے ایک کھجور دیا، اس عورت نے اس ایک کھجور کو تو حصوں میں بانٹ دیا، آدھا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اما عائشہ پورا واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، آنے کے بعد اما عائشہ نبی اکرم سے بیان فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے دروازے پہ ایک مانگنے والی عورت آئی تھی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، اے اللہ کے نبی، میں نے اس عورت کو ایک کھجور دیا، اس عورت کو اس کھجور کو دو حصوں میں بانٹ دیا، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا، اپنا کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ من ابتلیا من هذه البنات بشیء، اے عائشہ جس باپ کو، جس ماں کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جسے ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ بیٹیاں کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ تو اسلام میں بیٹی کا مقام یہ ہے کہ یہ بیٹی جہنم میں جانے سے آڑ اور پردہ بنے گی اپنے باپ کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں والا بنایا ہے، اے میری پیاری ماں بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں والا بنایا ہے، بیٹوں سے محروم رکھا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر سماج میں، اگر معاشرے میں آپ کو کچھ کہا جائے الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیٹیوں کا باپ بنایا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آیا کرتی تھی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحب بابنتہ، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وَيَقُومُ لَهَا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ حضرت فاطمہ کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے مرحباً بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ تو اسلام میں بیٹی کا مقام یہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا یہ مقام دیا۔ اللہ نے نبی اکرم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے دنیا والو، خبردار خبردار سن لو، اے مومنو سنو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے مومنوں کے اوپر انہی کے بیچ کے ایک آدمی کو نبی اور رسول بنا دیا ہے۔ اس رسول کا کام یہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے گناہوں سے پاک اور صاف کیا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دنیا والوں کو کتاب و حکمت کی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ وہ نبی آتے ہیں اور سماج سے اس کٹھورتا کو، سماج سے اس ذلت کے سامان کو، اس برائی کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ تو اسلام میں یہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ وہ رحمت بن کر ہے، اور یہ عورت اگر ماں ہے تو اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے دنیا والو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اللہ کہتا ہے اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو تم انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، اچھے انداز میں بہترین انداز میں سے باتیں کیا کرتے رہنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی اور انکساری کے بازو کو جھکائے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام اور آگے بڑھیے، یہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا مقام کیا اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کیا ہے، اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر کے، پریشانیوں پر پریشانیاں اٹھا کر کے، دکھوں پر دکھ اٹھا کر کے اسے جنم دیا ہے، حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ یہ عورت اگر ماں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت یا اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی جانب سے جنگ میں جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اے اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں، اے اللہ کے رسول میری ماں تو ابھی باحیات ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، جاؤ تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی سیوا کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام نے ماں کو کتنا اونچا مقام دیا، آپ غور کریں میرے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہے، دیکھا ایک آدمی اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کے اپنی ماں کا طواف کرا رہا ہے، خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ خانے کعبہ کا طواف کرانے کے بعد وہ کہتا ہے ادیت حق امی، میں نے تو اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے، میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ طواف کرایا، پریشانیاں سہی، تکلیفوں کو اٹھایا اور کہا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق سنتے ہیں اور سننے کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اپنی ماں کا طواف کرانے والے، تو اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے۔ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف میں تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی، جو آہ کی آواز نکلی تھی، اس آہ کی آواز کا بھی تو نے ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے کہ اگر یہ عورت ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے اسلام نے جنت کرایا۔ یہ عورت اگر بیوی ہے تو اس کا مقام کیا، آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے دنیا والو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں مل کر کے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین دولت اگر کوئی ہے، سب سے بہترین متاع حیات کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ اس عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ای المال نتخذ، ہم کون سا مال اکٹھا کریں، ہم کون سے مال کو جمع کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ۔
لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم اپنے اندر ایک ایسا دل بناؤ جو دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، تمہارے دل سے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اللہ کے ذکر والی زبان پیدا کر لو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، اور ایسی مومنہ اور پاک دامن عورت کو تم اپنی بیوی بنا کر کے لاؤ جو مومنہ عورت، نیک عورت تمہاری بیوی بن جائے، تعینہ علی امر الاخرہ، اور نیک عورت وہ مومنہ عورت آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ اب آئیے بڑھیے میرے پیارے بھائیو، اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، یہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے، یہ عورت اگر بیوی ہے تو اس کا مقام کیا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے اور غور کیجیے، بعض شرعی امور میں اور بعض معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ تفریق کیا ہے، لیکن بات جب اجر و ثواب کی آئی تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں پر اجر و ثواب کے معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزئنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مذکر یا جو بھی مؤنث نیک کام کرے، جو مرد نیک کام کرے، جو عورت نیک کام کرے، وہ مؤمن، اس حال میں کوئی ایمان والے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِئَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے کام پر انہیں بہترین اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ نے یہاں جب اجر و ثواب کی بات آئی تو مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے جب بات اصلاح معاشرہ کی آئے گی تو مرد حضرات اپنے اپنے اعتبار سے معاشرے کی اصلاح کریں گے، اور عورتیں بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے فریضے کو انجام دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون الزکاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو کرتے کیا ہے؟ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں۔ تو مومن مردوں کی بھی ذمہ داری اور مومنہ عورتوں کی بھی ذمہ داری کہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں اور اس کے لیے اپنے قدم کو آگے۔ آئیے سورہ احزاب کی آیتوں کے حوالے سے میں اسلام میں عورتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کا عیش و آرام چاہتے ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی کی بیویوں آؤ میں ہمیشہ تمہیں اپنے گھر سے جدا کر دیتا ہوں۔ غور کیجئے غزوہ حنین کے بعد، جنگ حنین کے بعد جب مسلمان مالدار ہو جا رہے ہیں، نبی اکرم کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا اور مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی اب تو آپ خوشحال ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا ہے، اب ہمارے لائف اسٹائل میں، اب ہمارے طرز زندگی میں کچھ بدلاؤ آنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی سال بھر کا جو آپ ہمیں خرچہ دیا کرتے تھے اب اس خرچے میں کچھ اضافہ کیجئے، کیونکہ اب تو آپ خوشحال ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، مسلمان مالدار ہو چکے تھے، مسلمان خوشحال ہو چکے تھے، ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، مناسب تھا، مگر اللہ رب العالمین کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی اپنی پیاری بیوی
حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ، اے عائشہ غور کرو، اے عائشہ سن لو، تم لوگوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہے اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ تو اللہ کو راس نہ آیا، یہ مطالبہ تو اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے تم لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کر دی ہے۔ اے عائشہ غور کرو، تمہیں مجھ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، تمہیں مجھ محمد رسول اللہ کے پاس رہنا ہے، یا دنیا دار بننا ہے، یا دنیا کی نعمتوں سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی والدین سے مشورہ لے لوں؟ اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ تو کیجئے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ کو چنا ہے، میں نے رسول کو چنا ہے، اور آخرت کی زندگی کو میں نے چنا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تکلیف برداشت ہے، یہ پریشانی برداشت ہے، لیکن اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری پیاری ماں و بہنوں آپ غور کیجئے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور آگے کہتا ہے وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتی ہو، اگر تم آخرت میں جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کرنے والوں کے لیے بہترین اجر و ثواب کو تیار کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں آپ غور کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی اللہ کے نبی انی امرات نسرو، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی پریشانی لاحق ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے جب یہ دورہ آئے، جب مرگی کا دورہ آئے، جب مرگی کی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شیتی صبرتی فلکی الجنہ، اے میری پیاری بہن اگر تو چاہتی ہے تو تو سن لے، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی، اگر اس پریشانی کو تو برداشت کرے گی، فلکی الجنہ، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور بھی کر دے گا۔ اس عورت کا جواب سن، اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر اس بیماری کو برداشت کرنے اس پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے تو اللہ کے نبی یہ پریشانی مجھے گوارا ہے، یہ تکلیف مجھے برداشت ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اے اللہ کے نبی جب یہ مرگی کا دورہ میرے اوپر آتا ہے، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا صدر کھل جایا کرتا ہے، میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے، جب پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں تو کم سے کم میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا نہ جائے، میں ننگی نہ ہونے پاؤں۔ ذرا غور کرنا، وہ تھی عورت جو جنت چاہ رہی تھی، اس نے کہا کالی کلوٹی عورت ہے، انتہائی خوبصورت بھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے یہ تکلیفیں تو گوارا ہے لیکن میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر پڑے یہ مجھے گوارا نہیں ہے اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی بیویوں اور اے مسلمان اور تو ذرا غور کرو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم میں سے جو قنوت کرے گی اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کا اجر و ثواب ڈبل دیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَآتَبْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے اس کے لیے بہترین روزی یعنی جنت کو اس کے لیے تیار کی۔ پہلے آپ سمجھئے قنوت کس کو کہتے ہیں، قنوت کا مطلب کیا ہے؟ قنوت کا مطلب یہ ہوتا ہے پریشانیاں کتنی بھی ہو جائیں،
تکلیفیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انسان ایمان سے کوئی کمپرومائز نہ کرے، ایمان سے سمجھوتا نہ کرے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ تمام تکلیفوں کو، تمام دنیاوی مصیبتوں کو، تمام دنیاوی پریشانیوں پر صبر کرتا رہے، اسے برداشت کرتا رہے. دیٹ از کالڈ قنوت. آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کیا، جب آپ نے کلمہ توحید کو کلمہ توحید کا اعلان کیا اور آپ نے مکے میں یہ کہنا شروع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا والو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اے مکے والو کلمہ توحید کا اقرار کر دو. اے دنیا والو ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو. اے دنیا والو تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو. اپنے پرائے ہو گئے، سارے کے سارے لوگوں نے تکلیفوں سے دوچار کرنا شروع کر دیا. آپ کو پاگل بھی کہا گیا، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، آپ کو دیوانہ بھی کہا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں اللہ کے نبی اور آپ کی بیویاں ہیں. کھجور کھا کھا کر کے، کھجور جب ختم ہو جاتا ہے درختوں کے پتے چبا چبا کر کے اور پانی پی پی کر کے 3 سال تک ان لوگوں نے گزار دیا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو قنوت کرے، نیک عمل کرے، ہم اسے اجر و ثواب بڑھا کر کے دیتے. اللہ کا وعدہ. آپ غور کیجئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ان سے کہتی ہیں، اے میرے بھانجے، ان کننا لننظر الى الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، ہم ایک ایک مہینے میں، ہم 2 مہینے کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے. وما اوقدت فی بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا. ہم 2 مہینے بھوکے پیاسے ایسے ہی رہ کر کے زندگی گزار لیا کرتے تھے. عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں، فما کان یعیشکم فیہا، اے میری خالہ تب آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، آپ کی رات اور آپ کے دن کیسے کٹا کرتے تھے. عروہ بن زبیر کے سوال پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، الاسودان، یہ 2 کالی چیزیں یعنی پانی اور کھجور کھا کر کے ہم 2 مہینے گزار دیا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلایا جاتا تھا. میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، آج اللہ نے آپ کو دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو کھانے پینے کی ساری سہولیات فراہم ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں. آپ غور کیجئے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی دنیا کی تکلیفیں گوارا ہے، دنیا کی پریشانی گوارا ہے، مگر آپ کا ساتھ چھوٹنے نہ پائے. میں آپ کے ساتھ رہنے کو چوائس کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ اختیار کر رہی ہوں، اور میں جنت چاہتی ہوں. اور آگے بڑھ گیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. وہاں اللہ نے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا اور نبی کی بیویوں کو اللہ نے کہا، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتیں نہیں ہو. یا میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اے میری پیاری ماں بہنوں، آپ مسلمان عورت ہو، آپ مومنہ عورت ہو، آپ اسلام والی عورت ہو، آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والی عورت ہو، آپ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی امتی ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ کہتا ہے، اے نبی کی عورتوں آپ عام عورتوں کی طرح سے، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم اللہ سے خوف رکھتے ہو، فلا تخضعن بالقول، تم نرم لب و لہجے میں بات نہ کرنا، نرمی کے ساتھ لچکدار آواز میں تم کسی غیر محرم سے بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا ہو سکتا ہے تمہاری نیت پر شبہ نہیں، تمہاری نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری میٹھی آواز کو سن کر کے، تمہاری میٹھی انداز کو سن کر کے، تمہارے بھولے پن کا غلط فائدہ اٹھا کر کے کسی کے دل میں تمہارے خلاف لالچ پیدا ہو جائے. آپ غور کیجیے، آج موبائل کا زمانہ ہے، آج موبائل کا دور ہے،
موبائل پر کسی کا کال آ جائے، رانگ نمبر سے کوئی میسج آ جائے، واٹس ایپ پر آپ کے کوئی میسج آ جائے، ایمو پر آپ کے کوئی میسج آ جائے، میسنجر پر آپ کے کوئی میسج آ جائے، آپ لچک کر آواز میں بات نہ کریں۔ آج آپ دیکھیے موبائل جب سے آیا، موبائل لوگوں کے ہاتھ میں گیا، ہماری قوم کی بچیوں نے موبائل کا استعمال کرنا شروع کیا، اور اس موبائل پر ایک رانگ نمبر کے کال کی وجہ سے، موبائل کے ایک رانگ نمبر کے میسج کی وجہ سے، وہ ایک چیٹ، وہ ایک کال، وہ ایک مسیج کال، وہ ایک رانگ نمبر کا کال ہوٹل میں جا کر کے زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اور آگے بچیاں بڑھ جاتی ہیں، اپنے باپ، اپنے خاندان کی بڑی بڑائی عزت کو برباد کر کے وہ گھروں سے آگے نکل جاتی ہیں، اور ایک قدم آگے نکل کر کے وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سمجھوتا کر لیتی ہے۔ ایک مسلمان بچی مرتد ہو جا رہی ہے، مسلمان بچی اس موبائل اور اس بے حیائی کی وجہ سے، اسلام والی بچی اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلی جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ کہتا ہے دنیا والوں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں کا جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، تم میں کا جو آدمی اپنے دین سے ہٹ جائے گا، ایمان سے سمجھوتا کر لے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ایسے لوگ ہوں گے دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہوں گے۔ اور آپ سنیے، جو لوگ ایمان سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، ایمان کتنی عظیم دولت ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جو توحید کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ کل قیامت کے دن زمین کے برابر سونا اگر اللہ کی راہ میں دیں گے، اے اللہ یہ زمین کے برابر سونا، اے اللہ یہ زمین کے برابر سونا میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، اے اللہ سونے کو قبول کر لے اور اے اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ایمان ایک عظیم دولت ہے، ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ آگے فرماتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر کوئی اجنبی کسی اجنبی سے بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، کسی اجنبی سے بات کرنے کا ضابطہ پڑ جاتا ہے، کسی اجنبی سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بھلے انداز میں اچھے آواز میں تم اس سے بات کر لینا، تم گالی گلوج نہ کرنا، تم بے حیائی نہ کرنا، تم اسے تکلیف نہ پہنچانا، آرام سے بات کر لینا، لچکدار اور میٹھی انداز کو اختیار نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مومنہ عورتوں، اے مسلمان عورتوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھوری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر کے میک اپ کر کے اپنے زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے تم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ ذرا غور کیجئے، آج بے حیائی کہاں تک پہنچی ہے، بے پردگی کا عالم یہ۔ آج ایک مسلمان بچی جب شادی میں جا رہی ہے، ایک مسلمان بیٹی جلسے پروگراموں میں آ رہی ہے، میک اپ کر کے آ رہی ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کے آ رہی ہے، نیم برہنہ لباس آج ہمارے قوم کی بچیاں پہن رہی ہیں، ہمارے قوم کی بچیاں جنس کا پینٹ بھی پہن رہی ہیں، ہمارے قوم کی بچیاں ایسے ایسے کپڑے زیب تن کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، وہ جا وہ زنا کی دعوت دے رہی ہیں، وہ جا وہ بے حیائی اور بے پردگی کا پرچار کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ نے تو تمام طرح کے فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے منع کر دیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی طرح کے فاحشات اور منکرات اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اسلام نے تو تمام طرح کے چور دروازوں کو بند کر دیا ہے، اسلام نے عزت و آبرو کی حفاظت دی،
گارنٹی فراہم کی ہے، اور اسلام نے اس بات کی طرف اپنی امت کو، اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ کے قرآن نے اس بات کی طرف مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو بڑی بھیانک چیز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اسی لیے فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بے حیائی کی باتیں بولنی ہے، الٹی سیدھی باتیں بات کرنی ہے، الٹی سیدھی باتوں کو بھی زبان سے نہ کرنا ہے۔ والید زناہ البطش، ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، والرجل زناہ الخطا، پیر کا زنا یہ غلط چیزوں کی طرف بے حیائی کے کام کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا، انسان کے دل کے اندر تو خواہشات ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان کے دل کے اندر تو خواہشات جنم لیتے ہیں، خواہشات بڑھتے ہیں، والفرج یصدق ذلک یکذب، اور انسان کی شرم یاتوں سے صحیح کر دیتی، یاتوں سے جھوٹا قرار دیتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، بے حیائی اور برائی کے کاموں کے قریب جانے سے بھی اسلام نے منع کیا۔ آپ غور کیجیے، آج ہمارے معاشرے میں چچا کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، پھوپھا کا لڑکا ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ، خالہ زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، چچیری بہن ہے، یا اس طرح کی بہنوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیو، آپ قرآن اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو حکم دیا جن صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بطور مثال قرار دیا، اور ان کے ایمان کو اللہ نے ماڈل قرار دیا، اور کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے صحابہ کے ایمان کی طرح سے ایمان لے آئے، اگر دنیا والے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یاب ہو جائے گے۔ جن صحابہ کرام کے بارے ازواج مطہرات سے یا دیگر مومنہ عورتوں سے کچھ مانگنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی مانگنا ہو تو پردے کے آڑ سے مانگنا، پردے کے آڑ سے۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اگر پردے کے آڑ سے مانگو گے، اگر پردوں کے آڑ سے مطالبہ کرو گے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان مومنہ عورتوں کی دلوں کی پاکی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرے۔ وہی اللہ مومنہ عورتوں سے بھی کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں۔ ولیضربن بخمرہن، اور اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال لیں۔ میری پیاری ماں و بہنوں، آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعید سنائی ہے اور کہا ایسی عورتیں زانیہ ہیں۔ ایُّم امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحہا، جو بھی عورت خوشبو لگائے، جو بھی عورت خوشبو کا استعمال کرے اور لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، فہی کذابۃ، یعنی زانیہ، اس عورت کو اللہ کے نبی نے زانی قرار دیا اور فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو نیم برہنہ لباس پہنیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، لا يدخلن الجنۃ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آئیے چلتے چلتے میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ اگر جنتی بننا چاہتے ہیں، میری پیاری ماں بہنیں آپ اگر جنت کی طلبگار بننا چاہتی ہیں تو قرآن کریم کی ان آیات کو اپنی زندگی کا ایک لازمہ حصہ بنا لیں، اپنے آپ کو آپ مومنہ بنا لیں، آپ پاک دامن عورت بنا لیں، آپ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والی ہو جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہوں گے۔
اس کے بعد دیکھیں اللہ کہتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اے مومنہ عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی اکرم کی حدیث کو آپ نے بہت سنا ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسًا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کے دادوں فرما برداری کر لے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے جانا چلی جا۔ آخری بات کرتی بتا رہا ہوں، شاید میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ باحیا ہو جائیے، آپ اپنے آپ کو حیادار بنا لیجئے۔ ایک مومنہ عورت، پاک دامن عورت وہ ہوتی ہے جو باحیا ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچتے ہیں، مصر کا سفر کر کے مدین آ رہے ہیں، بے سہارا، کوئی یہاں کھلانے پلانے والا نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی میزبانی نہیں کرنے والا نہیں، کوئی میزبان نہیں۔ دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کے کنویں پر پانی پلا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، اور دیکھا 2 بچیاں وہاں کھڑی کنارے کھڑی ہوئی، کہا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ پورے کے پورے لوگ، گاؤں اور بستی کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلائے جا رہے ہیں، میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم دونوں کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ سارے کے سارے لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر کے ہٹ نہ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ تو بڑے بوڑھے آدمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کی رسی کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد ان کے جانور کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد اتنا بڑا کام کیا حضرت موسیٰ نے، لیکن کوئی شکریہ نہیں چاہا، کوئی تھینک یو کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، حضرت موسیٰ اسی پیڑ کے نیچے آ جاتے ہیں اور اجر و ثواب اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری تمام خیر کا محتاج ہوں، اے اللہ میں تیری تمام خیر کا طالب ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن نے نقشہ کھینچا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اتنے میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حیا کھاتے ہوئے، شرم کھاتے ہوئے اور شرماتے ہوئے آتی ہے، باحیا بچی آتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان جنہوں نے میرے جانور کو پانی پلایا ہے، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو مسلمان عورت ہوتی ہے جو باحیا ہوتی ہے، جو حیادار ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ حیا والی ہو جاؤ، آپ باحیا ہو جاؤ، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن آپ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گی اور آخرت میں انشاءاللہ جنت آپ کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم